اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے، یا ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ اس قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ۔ وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، میں کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ اور سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا، قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔ تفسیر صراط الجنان۔ کفار نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، بے شک تم مجنون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قلم اور ان کے لکھے کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت عطا کی، مکمل فصاحت، کامل عقل، پاکیزہ خصائل اور پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن ہے وہ سب علی وجہ الکمال عطا فرمائے، اور ہر عیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بکثرت مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے، جس کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے، اس کا جواب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک رب تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے الزامات سے پاکی اور برات ارشاد فرمائی، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر قسم یاد فرمائی، یہاں تک کہ غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے نیاز کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب دینا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خود جواب دینے سے بدر جہاں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔
تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بیہودہ باتوں، افتراء اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں، آپ اسے خاطر میں نہ لائیے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کو جاری رکھیے۔ یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافے در اضافے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ان مسلمانوں نے آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان کو مسلمان کرنے اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ مل کر اضافے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح قیامت تک سلسلہ در سلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے گا۔ یہاں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صبر، حلم اور عفو درگزر کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادتی کرنے والوں کے عمل پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کرتے اور ان سے درگزر فرماتے، حتیٰ کہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن فتح مکہ کے دن جب یہ سب جباران قریش مہاجرین و انصار کے لشکروں کے محاصرے میں مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کانپ رہے تھے اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ مختصر یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں صبر، حلم اور عفو درگزر کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں شمار کیا جائے تو ایک انتہائی ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ تفسیر صراط الجنان علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت گویا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون کی تفسیر ہے، کیونکہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قابل تعریف اخلاق اور پسندیدہ افعال آپ کی ذات مبارکہ سے ظاہر تھے، اور جس کی ایسی شان ہو اس کی طرف جنون کی نسبت کرنا درست نہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حق جل وعلا نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے، کہ ایک حلم و صبر کیا تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہاں مجتمع ہو کر اس کے ایک شمہ یعنی قلیل مقدار کو نہیں پہنچتے، پھر اس سے بڑھ کر اندھا کون جو تجھے ایسے لفظ سے یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ، تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام کوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع و انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داود علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی عظمت و بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ ویسے تو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بے شمار واقعات مذکور ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ بھی یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ البتہ ہم ایک ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح
چھوٹے بچے تک بھی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بہت متاثر تھے، اور کسی صورت بھی آپ کے دامن اقدس سے جدائی انہیں برداشت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے کہ بنو قین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کی غرض سے مکہ آنا ہوا تو وہاں انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی خیر و خبر ان کے والد کو سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو۔ تم خود قیدیوں کو رہا کراتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طرف میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان فرماؤ اور کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا، حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگائے گئے کفار کے الزام کا جواب دیا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا، اور ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب دنیا میں ان پر آپ کے معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگی اور آپ کفار کو قتل کر کے اور ان کے مال بطور غنیمت حاصل کر کے ان پر غالب ہوں گے، اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہو جائے گا تو آپ بھی جان جائیں گے اور کفار مکہ بھی جان لیں گے کہ جنون آپ پر تھا یا وہ خود مجنون اور پاگل تھے۔
ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حقیقت میں مجنون ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے سے بہک گئے کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو کچھ رسول لے کر آئے ان میں اپنی عقلوں کو استعمال نہیں کیا۔ اور آپ کا رب عز و جل ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو در حقیقت عقل مند ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے پر ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان مشرکین کی بات نہ مانیے، کیونکہ ان مشرکین کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آپ اپنے دین میں ان کے لیے اس طرح نرمی کر لیں کہ آپ ان کی بات مان کر ان کے بتوں کی پوجا کر لیں، تو وہ بھی آپ کی بات مان کر آپ کے رب تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں نرمی کر لیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ مداہنت یہ ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتنا، جیسے لالچ کی وجہ سے یا کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنا، یا منع کرنے پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں اس برائی کو دل میں برا نہ جاننا۔ اور مدارات یہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لیے کسی کے ساتھ دنیاوی معاملات سر انجام دینا، جیسے کسی فاسق و گناہگار شخص کے گناہ کو دل میں برا جانتے ہوئے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس نیت سے اس کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرنا اور خوش روئی سے پیش آنا کہ یہ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر گناہوں سے باز آ جائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے، اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں تو انتہائی سختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلپلے نظر آتے ہیں۔ کسی کو برائی کرتے ہوئے، اسلام کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اور اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ کر اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالچ کی وجہ سے اسے نہیں روکتے، اور جب کسی سے اپنی ذات کو تکلیف پہنچے یا ان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں۔ اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کہ یہودیوں، عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوستی اور محبت کے رشتے قائم کرتے، ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی مذہبی رسومات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں، انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے اونچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد اور یگانگت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے دوستی کرنے، ان سے محبت کا رشتہ استوار کرنے سے منع کیا اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کفار سے دوستی اور محبت کرنے کو منافقوں کی خصلت بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والوں، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو؟ برائی ہوتے دیکھ کر اس سے نہ روکنے والوں کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں نرمی برتنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں
قرعہ اندازی کی تو بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا۔ نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا، اوپر والوں کو نیچے والوں کے پانی لے کر گزرنے کی وجہ سے اذیت پہنچی اور انہوں نے اسے زحمت شمار کیا، تو نیچے والوں میں سے ایک شخص نے کلہاڑا لیا اور کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کرنے لگا۔ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے میں کشتی میں سوراخ کر رہا ہوں تاکہ مجھے پانی حاصل ہو جائے اور تمہاری تکلیف دور ہو جائے۔ پس اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے ڈوبنے سے بچا لیا اور خود بھی بچ جائیں گے، اور اگر اسے چھوڑ دیا اور سوراخ کرنے سے منع نہیں کیا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ یعنی جب کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو پھر کشتی ہی ڈوب جائے گی، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم پر ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی، تو جس نے ان کی برائی کو برا کہا وہ بری ہوا، اور جس نے ان کی برائی کو برا کہنے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے اس برائی کو دل سے برا سمجھا وہ بھی ان کی برائی میں شریک ہونے کے وبال سے سلامت رہا۔ البتہ جو دل سے ان کی برائی پر راضی ہوا اور اس نے ان کی پیروی کی تو وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین پر پختگی اور اس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: کفار مشرکین سے تعلقات رکھنے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں موجود اعلی حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسالے المحجۃ المؤتمنہ فی آیۃ الممتحنہ غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے کی شرعی حدود کا تفصیلی بیان کا مطالعہ فرمائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسم کھانے والا ذلیل۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات ماننے سے منع کیا اور اس ممانعت میں تمام کفار داخل ہیں، اور اب یہاں کفر کے علاوہ مزید عیوب بیان کر کے دوبارہ منع کیا جا رہا ہے کہ جس کافر میں یہ عیب ہو اس کی بات بطور خاص نہ مانی جائے۔ یہاں آیت میں 2 عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 وہ حلاف ہے۔ حلاف اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل دونوں طرح کے معاملات میں بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو۔ نمبر 2 وہ ذلیل ہے کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کیے گئے یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بن عبد یغوث یا اخنس بن شریق یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں۔ اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو بات بات پر اللہ تعالیٰ کی یا قرآن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں۔ زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو، اور ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور قسموں کے بدلے دنیا کا ذلیل مال لینے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہماز مشاء بنمیم
सामने सामने बहुत ताने देने वाला, चुगली के साथ इधर उधर बहुत फिरने वाला। तफसीर सिरातुल जिनान, इस आयत में भी दो ऐब बयान किए गए हैं। नंबर एक, वो हम्माज है। हम्माज उस शख्स को कहते हैं जो लोगों के सामने उनके बकसरत ऐब निकाले या बहुत ताने दे। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, तर्जमा, उसके लिए खराबी है जो लोगों के मुंह पर ऐब निकाले। और हजरत राशिद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैं कुछ औरतों और मर्दों के पास से गुजरा जो उनकी पिस्तानों के साथ लटके हुए थे। मैंने कहा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो मर्द और औरतें हैं जो लोगों के सामने बहुत ऐब निकालते और ताने दिया करते थे। नंबर दो, वो चुगली के साथ इधर उधर बहुत फिरने वाला है। चुगली की तारीफ यह है कि लोगों के दरमियान फसाद डालने के लिए एक की बात दूसरे तक पहुंचाना। अहादीस में चुगल खोरी की शदीद मजम्मत बयान की गई है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन गनम अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उनको देखा जाए तो अल्लाह ताला याद आ जाए, और अल्लाह ताला के बदतरीन बंदे चुगली खाने के लिए इधर उधर फिरने वाले, दोस्तों के दरमियान जुदाई डालने वाले और बेऐब लोगों की खामियां निकालने वाले हैं। हजरत अला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुंह पर बुरा भला कहने वालों, पीठ पीछे ऐब जोई करने वालों, चुगली खाने वालों और बेऐब लोगों में ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह ताला क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में जमा फरमाएगा। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, भलाई से बड़ा रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला, बड़ा गुनाहगार। तफसीर सिरातुल जिनान, इस आयत में इस काफिर के तीन औयूब बयान किए गए हैं। नंबर एक, वो भलाई से बड़ा रोकने वाला है। इससे मुराद यह है कि वो ऐसा बखील है कि ना खुद नेक कामों में खर्च करता है और ना दूसरों को नेक कामों में खर्च करने देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि भलाई से रोकने से मकसूद इस्लाम से रोकना है, क्योंकि वलीद बिन मुगीरा अपने बेटों और रिश्तेदारों से कहता था कि अगर तुम में से कोई इस्लाम में दाखिल हुआ तो मैं उसे अपने माल में से कुछ ना दूंगा। नंबर दो, लोगों पर जुल्म करने में हद से बढ़ने वाला है। नंबर तीन, सख्त गुनाहगार है। उतुलिम बअद ज़ालिका ज़नीम, सख्त मिजाज, इसके बाद नाजायज पैदावार है। तफसीर सिरातुल जिनान, इस आयत में इस काफिर के दो ऐब बयान किए गए कि वो तबाई तौर पर बद मिजाज और बदज़बान है, और इन तमाम अयूब से बढ़कर इसका ऐब यह है कि वो नाजायज पैदावार है। तो इससे खबीथ अफ़आल के सादिर होने में क्या ताज्जुब है। अबुल बरकात अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मरवी है कि वलीद बिन मुगीरा ने अपनी माँ से जाकर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में 10 बातें बयान फरमाई हैं। इनमें से 9 के बारे में तो मैं जानता हूँ कि वो मुझ में मौजूद हैं, लेकिन उनकी ये बात कि मैं नाजायज पैदावार हूँ, इसका हाल मुझे मालूम नहीं। अब तू मुझे सच सच बता दे कि असल हकीकत क्या है, वरना मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, इसलिए मुझे यह अंदेशा हुआ कि जब वो मर जाएगा तो उसका माल दूसरे लोग ले जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने एक चरवाहे को अपने पास बुला लिया, और तू उस चरवाहे की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला के इसके अयूब को बयान करने से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत और बारगाह इलाही में आपका मकाम मालूम होता है कि वलीद ने अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक झूठा कलमा कहा था,
کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 وہ عیوب ظاہر فرما دیے جو واقعی اس میں موجود تھے، اور ان میں سے ایک عیب یعنی حرام کی اولاد ہونا ایسا عیب تھا کہ یہ آیت کے نازل ہونے سے ہی معلوم ہوا، ورنہ اب تک اس کے بارے میں سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قریش سے ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہاں تک 9 عیوب بیان ہوئے، جبکہ 10ویں عیب کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا تعلق اسی صورت کی آیت نمبر 10 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان عیبوں کے ہونے کے ساتھ آپ اس کافر کی بات نہ مانیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کافر مال اور اولاد والا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا اور ایمان لاتا، لیکن اس لائن نے شکر کرنے کی بجائے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور جب اس کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اس صورت میں یہ ولید بن مغیرہ کا 10واں عیب بنتا ہے، جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کر یہاں تک سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے 10 سے زیادہ عیب بیان کیے گئے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اس کافر کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باطنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ یہ اس کے لیے عار کا سبب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ جس طرح داغ کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی، اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو سیاہ کر دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنا دے گا جس سے اہل محشر پہچان لیں گے کہ یہ وہی کافر ہے جو دین حق کا انکار کرنے میں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھنے میں پیش تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، نہ کہ تکبر و سرکشی کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی مول لی، تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے کہ یا رب عز و جل انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، نیز کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ قحط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کیے گئے کہ وہ بھوک کی شدت میں مردار اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر سر راہ واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء لے لیتے، پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے، اور جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے،
اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح و سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ مسکینوں کو خبر نہ ہو۔ انہوں نے صبح سویرے پھل توڑنے کی قسم کھائی اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے اور اس باغ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات میں ایک آگ آئی جو اسے تباہ کر گئی، اور صبح کے وقت تک وہ باغ جل کر سیاہ رات کی طرح ہو گیا اور ان لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ صبح سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم باغ کا پھل کاٹنا چاہتے ہو تو صبح منہ اندھیرے اپنی کھیتی پر چلو۔ چنانچہ وہ لوگ باغ کی طرف چلے اور اس دوران آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے، اور وہ اپنے آپ کو اس ارادے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے کہ کسی مسکین کو اندر نہ آنے دیں گے اور وہ تمام پھل اپنے قبضے میں لائیں گے۔ پھر جب وہ باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان نہیں، تو کہنے لگے بے شک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھلدار ہے۔ پھر جب غور کیا اور اس کے اندر و دیوار کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ اپنا ہی باغ ہے، تو کہنے لگے ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حقدار مسکینوں کو روکنے کی نیت کر کے ہم خود اس کے پھل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان میں سے جو عقل مند تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے اور اس برے ارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیوں نہیں بجا لاتے؟ اس پر سب نے کہا ہمارا رب عز و جل پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور اس وقت وہ ملامت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے اور آخرکار ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم سے خطا ہوئی اور ہم حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہ کیا اور اپنے باپ دادا کے نیک طریقے کو چھوڑ دیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس سے بہتر بدل دے۔ اب ہم اپنے رب عز و جل کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عفو و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا فرمایا اور اس میں کثیر پیداوار ہوئی۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين۔ تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ وغدوا على حرد قادرین، اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بولے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے، یقیناً
اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔ كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے۔ تفسیر صراط الجنان آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 32 میں باغ کا واقعہ بیان ہوا، جس کے بارے میں ہم نے کل تفسیر میں سنا تھا۔ آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے کفار مکہ، جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیا، اسی طرح جو ہماری حدوں سے تجاوز کرے اور ہمارے حکم کی مخالفت کرے، اس کے لیے بھی ہماری سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ لہذا ہوش میں آؤ اور اپنا انجام خود سوچ لو کہ یہ تو دنیا کی سزا ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمائے کہ کفر و گناہوں سے بچنے والوں کے لیے آخرت میں ان کے رب عز و جل کے پاس ایسے باغ ہیں جن میں صرف نعمتیں ہی ہیں، اور وہ دنیا کی نعمتوں کی طرح بد مزہ اور زائل ہونے کے خوف سے پاک ہیں۔ تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ شان نزول، جب اوپر والی آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آسائش حاصل ہے، اسی طرح اگر ہم مرنے کے بعد پھر اٹھائے بھی گئے تو آخرت میں بھی ہم تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم نجات حاصل ہونے اور درجات ملنے کے معاملے میں مسلمانوں کو کافروں جیسا کر دیں گے اور ان مخلص فرما برداروں کو ان سرکش باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے؟ ہمارے بارے میں ایسا فاسد گمان رکھتے ہو، تمہیں کیا ہوا اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسا حکم لگا رہے ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جزا کا معاملہ تمہارے سپرد ہے اور تم اس میں جو چاہے فیصلہ کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر اور مسلمان برابر نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو؟ تفسیر صراط الجنان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں مسلمانوں اور کافروں کو برابر سمجھنے والوں، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر نازل ہوا ہے جس میں لکھا ہو کہ تمہارے لیے قیامت کے دن وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو، اور اس میں سے پڑھ کر تم یہ بات کہتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، کیا ہم تمہارے بارے میں ایسی قسمیں فرما چکے ہیں جو قیامت تک ہم پر لازم ہیں، اور ہم ان قسموں سے اس دن نکلیں گے جس دن ہم تمہارے لیے حکم کر دیں کہ آج تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خیر و کرامت کا دعویٰ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتر یا ان کے برابر ملے گا، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں جو اس دعوے میں ان کی موافقت کر رہے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے ہیں۔
اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہو جو وہ کہتے ہیں، نہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد ہے، نہ ان کا کوئی ضامن، اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کریں، اور قیامت کے دن کفار و منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈبٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کے تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر شرم و ندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کی مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اور اذانوں اور تکبیروں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے، اور ان کے اسی عمل کا یہ نتیجہ ہے جو یہاں سجدے سے محروم رہے۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہاں آیت میں ساق کھلنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے گی، اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں محاورے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساق یعنی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، اور قرآن پاک یا احادیث میں مذکور متشابہات کے بارے میں اسلاف کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ان کے معنی میں کلام نہیں کرتے، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43 کی بقیہ تفسیر۔ یہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نماز ادا کرنے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور نماز قضا پڑھنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا،
تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عن قریب وہ جہنم کے خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے کہ اس میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اور بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، عن قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا خوف دلایا، اور اب انہیں ڈر سنانے میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے عذاب سے ڈرایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آخرت میں کفار کا حال یہ ہوگا تو جو اس قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا، اور آپ اس کے معاملے میں اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم کفار کو آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو گناہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا لیں گے، اور ہم انہیں استغفار اور توبہ کرنا بھلا دیں گے، یوں رفتہ رفتہ عذاب ان کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا بلکہ ان میں مزید اضافہ ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل کی بجائے اس کی کوئی خفیہ تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ بندے کے گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی دنیاوی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج یعنی خفیہ تدبیر ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ و استغفار کرنے میں دیر نہ کرے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔
تفسیر صراط الجنان، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا، اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کفار کو لمبی عمر عطا کر کے اور ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر لمبی ہونا ان کے حق میں بہتر ہے، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کافروں کو لمبی عمر ملنے اور مہلت دیے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے عظیم حضرات اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، واہ واہ اے عمر بن خطاب، تو مسلمانوں کا امیر بن چکا ہے، خدا کی قسم تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا پروانہ حاصل کر لینے والے قطعی جنتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے معاملے میں یہ حال ہے، تو ہم جیسے لوگوں کو خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرنا چاہیے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں نہیں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں اور تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ کی قسم ہماری باتیں زاہدوں کی باتوں جیسی ہیں اور ہمارے اعمال متکبرین اور منافقین کے اعمال جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا عذر ہے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کفار کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب عز و جل کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ ان آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب عز و جل کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے۔ اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد اور دشمنی اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہذا وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول۔ منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرائے آفاق تھے اور ان کی حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھی۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی،
اور جب تم سے اعضاء دھونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ زیر تفسیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے بہترین ہے، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ الحمدللہ سورہ قلم آج ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔